بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، سندھی ولیج لائف کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کا اپنا محمد امین مجیدانو حاضر خدمت ہوں۔ دوستو آج پارٹ 7 پیکوک والی ڈیزائن کا اپلوڈ ہو گیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کہ یہ ہم نے پر شروع کرے تھے اس کے، تو پر سے جو ہے اس کا اسٹارٹنگ ہو گئی ہے۔ تو یہ بہترین ڈیزائن ہے، بہت سارے دوستوں نے فرمائش کی، بہت سارے دوستوں نے کمنٹس کر کے بولا، لیکن میں کچھ تھوڑا بزی تھا کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ تھا، تو کچھ پروگرامز تھے، کچھ شادیوں کا سیزن ہے، وہ کام ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے میں آپ کو کچھ عرصہ چارپائی کی اس ڈیزائن کے پارٹس نہیں دکھا پا رہا تھا۔ ایڈٹ تو ہوا تھا، لیکن اس کو اپلوڈ کرنا یا اس کے اوپر جو وائس اوور ہوتا ہے، وائس اوور کرنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا تھا، تو میں نے آج الحمدللہ یہ فائنل کر دیا ہے اور اس کا وائس اوور کر کے اپلوڈ کر دیے۔ تو جو دوست ابھی نئے آئے ہوئے ہیں تو ان کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو دوستو جو نئے دوست ہیں ان کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میری جو بھی چارپائی کی ڈیزائن ہے، خاص طور پہ جو پیکوک والی ہے، مور والی ڈیزائن ہے، اس کے ہر پارٹ میں نے ڈسکرپشن میں لنک دیے ہوئے ہیں دوسرے پارٹس کے، تو وہ آپ وہاں سے اٹھا سکتے ہیں۔ وہ بآسانی آپ ڈسکرپشن میں جا کے پارٹ وائز اس پہ لکھا ہوا ہے، پارٹ 1 کی لنک، پارٹ 2 کی لنک، تو آپ پارٹ وائز جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ پیکوک والی ڈیزائن بہت آسان ہے، بس تھوڑا سمجھنے کی بات ہے، یہ آپ دیکھتے جائیں۔ اس کی ڈیٹیل سے جو ہے فائنل والی جو ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں وہ بناؤں گا، تو اس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پہلے جو ہے رسی میں کتنی رسیاں دبانی ہیں یا اٹھانی ہیں، پہلی سے لے کے آخری رسی تک کے لیے کی ڈیٹیل پوری چارپائی کی بنی ہوئی، اس کی ڈیٹیل سے ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن یہ جو پارٹس بنائے ہیں میں نے، جو پریکٹیکلی جو کر کے دکھا رہا ہوں، اس میں کر کے نہیں دکھاؤں گا، بس وہ چارپائی بنی ہوئی ہوگی، اس پہ میں سمجھاؤں گا آپ کو کہ یار یہ اتنے ہوتے ہیں اور یہ اس کے بعد یہ ہوتا ہے۔ اور کچھ دوست مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یار جو سائڈ والا ڈیزائن ہے وہ ہمیں دکھائیں، تو سائڈ والا کوئی بھی ڈیزائن آپ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہو۔ یہ جو سائڈ میں بارڈر نظر آ رہی ہے نا پیروں کے نیچے، تو اس بارڈر کے نیچے جو ڈیزائن ہے وہ الگ سی ڈیزائن کوئی سی بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ شادی مبارک لکھ لیں یا بٹر فلائی بنائیں یا اسٹار بنائیں، کچھ بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کی بارڈر آ گئی وہ الگ ہو گیا، بارڈر آ گئی وہ الگ ہو گیا، تو کوئی سی بھی آپ ڈیزائن رکھ سکتے ہیں۔ اور رہی بات کہ یہ کوئی 4K کیمرہ سے ویڈیو نہیں بنی ہوئی، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں موبائل سے، تو موبائل کی ویڈیو اور 4K کیمرہ کی ویڈیو میں فرق ہوتا ہے، تو کلوز سے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اگر میں پوری ویڈیو دکھاؤں گا نا تو اس میں آپ کو یہ ڈیزائن سمجھ میں نہیں آئے گا، دوسرا ڈیزائن تو نظر آئے گا، لیکن کیونکہ باریک باریک رسیاں ہیں نا، تو اس سے آپ کو ڈیزائن باہر والا یا یہ جو پیکوک والے رسیاں ہیں وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ تو اس حساب سے میں نے کہا کہ یار بالکل کلوز سے کیمرہ رکھنا ہے، اور جو فوکس ہم نے کرنا ہے پیکوک یعنی کہ مور والی ڈیزائن کو فوکس کرنا ہے، تو اس کو ہی میں نے کلوز رکھا ہوا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اور یہ ٹیوٹرل جو ہے لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو ہے 7 پارٹ ہو چکے ہیں، یہ 7واں پارٹ ہے، اور میرے پاس جو مواد رکھا ہوا ہے نا اس میں سے اگر میں شارٹ ایسی ویڈیو بناتا رہوں گا نا تو مجھے لگتا ہے کہ 5 یا 4 پارٹ اور بھی ہو جائیں گے۔
5 یا 4 پارٹس اور بھی ہو جائیں گے۔ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ کو بوریت بھی نہیں ہو، اسی لیے میں چھوٹے چھوٹے پارٹ بنا رہا ہوں۔ پہلا جو پارٹ میرا تھا وہ 35 یا 33 منٹ کا تھا، تو اس میں نے سوچا کہ یار دوست ہو سکتا ہے اس کو اسکپ کریں یا صحیح طریقے سے اس کو سمجھ نہ پائیں، تو میں نے چھوٹے چھوٹے پارٹس بنانا شروع کرے۔ اگر میں 35 منٹ کے پارٹ بناتا تو ابھی ہو سکتا ہے کہ میرا یہ پیکوک والا کورس پورا ہو جاتا، لیکن مجھے کورس پورا نہیں کرنا، مجھے آپ کے جو ہے انٹرسٹ کو بھی مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو اتنا ٹائم تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ بس ایک آدھا گھنٹہ کی ایک ہی مووی دیکھے۔ تو چھوٹے چھوٹے پارٹس آپ نے آج ایک پارٹ دیکھ لیا، کل دوسرا دیکھ لیا، ایسے کر کے جو ہے آپ کو بوریت بھی نہیں ہوگی اور آپ صحیح طریقے سے اس کو سمجھ بھی پائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ میرے کو دوست بہت کمنٹ کر رہے ہیں کہ یار جلدی جلدی بنایا کرو، لیکن تھوڑا ٹائم کا مسئلہ ہے، کیونکہ میرے پاس شاپ ہے تو شاپ پہ کام وغیرہ کرنا ہوتا ہے۔ دن میں تو مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں ملتا، تو رات دیر تک پھر جو ہے اس کو بنانا سیٹ کرنا، اور تھوڑا میرے پاس اسٹوڈیو وغیرہ تو ہے نہیں، گھر میں بناتا ہوں، تو اس میں اگر آؤٹ ڈور کی وائس وغیرہ اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، تو اس لیے جو ہے 2-4 دن میرے اپنے گاؤں میں ہی شادیاں دی، اور شادیوں کے شور شرابے میں آپ سمجھ لیں کہ کیسے جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے، اس کو جو ہے وائس اوور کیسے کریں۔ میرے پاس دعا کرو کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنا چھوٹا سا ایسا کمرہ بناؤں جس میں اسٹوڈیو کا سیٹ اپ کر لوں، یعنی کہ چاروں طرف سے بند ہو جائے، تو پھر اس میں کام کرنے کا مزہ اور ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیوز شیئر کریں۔ یہ کام کسی کے ساتھ شیئر کرنا یا کسی کو بتانا، علم ہنر، یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تو میں یہ کمانے کے لیے نہیں کر رہا، بالکل انسان کے پاس پیسے کی لالچ بھی ہوتی ہے، صحیح ہے، لیکن میں زیادہ تر یہ ویڈیوز ایسے بنا رہا ہوں کہ کسی دوست کو میری ویڈیوز سے کام سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنا صحیح طریقے سے انکم لا سکے اور اچھی اچھی چارپائیاں بنا کے بیچے، اپنا جو ہے روزمرہ کا خرچہ اٹھا سکے۔ تو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ان کو بس یہ کہہ لیں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ بس تھوڑا بہت اس میں مکس اپ ہے، مکس اپ یہ ہے کہ میں نعت وغیرہ بھی رکھتا ہوں ریگولر کی، یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کی ویڈیوز بھی رکھتا ہوں، لیکن زیادہ تر آپ کو جو ہے یہاں پہ سیکھنے والی ویڈیوز ملیں گی، زیادہ تر آپ کو یہاں پہ سیکھنے والی ویڈیوز ملیں گی، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں آپ کو۔ اور نہیں تو اگر پارٹ یا کوئی بھی ڈیزائن اچھی طریقے سے نہیں بھی سمجھا پایا تو اچھی ڈیزائن کے شارٹس بنا کے میں یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تاکہ آپ کو کچھ دوست میرے شارپ مائنڈ ہوتے ہیں۔ ایک میرا دوست پنجاب سے ہے، محمد میرا نام ہے اس کا، تو وہ جو ہے فیض میرا، وہ دوست میرا ایسا ہے کہ اس کو میں نے تھوڑا بہت سمجھایا کسی ڈیزائن کے بارے میں، واٹس ایپ پہ اس نے میرے کو میسج کرے، اب اس نے چارپائیاں بنا کے بھیجی ہیں، اور میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ یار اچھی بات ہے، کسی دوست کو یہ کام میری طرف سے جو گفٹ ہوا ہے انہوں نے پک کر لیا، اور اچھے طریقے سے ماشاءاللہ وہ اس کو مینٹین کر کے اس نے بنایا ہے۔ تو میرے کام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ دوست ایسے واٹس ایپ کرتے ہیں، وائس کرتے ہیں کہ یار استاد مجھے چارپائی خریدنی ہے، بس اپنی اچھی ڈیزائنس ہمیں بھیج دیں، ہم آرڈر کریں گے کل پرسوں۔ تو بیسیکلی وہ کاریگر ہوتے ہیں، اور وہ یعنی کہ
ایک اپنی مائنڈ کے سیٹ اپ سے وہ کہتے ہیں کہ بس ڈیزائن ہم استاد سے ایسے دے گا نہیں. تو بھائی میرا یوٹیوب پہ ڈائریکٹ ویڈیو بنانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کو ویڈیوز نہیں دوں یا کسی کو کام نہیں سکھاؤں. اگر میرا یہ ہوتا تو میں اپنے کام کو اتنا اوپن نہیں کرتا. تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ میرا کام اگر کوئی سیکھ گیا تو میرے کام پہ اثر پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. بھائی یہ تجارت ہے یا جو یہ ہنر ہے یا علم ہے، یہ بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، یہ بڑھتا ہے. یہ میری آپ بات یاد رکھیں کہ آپ سیدھی سی بات کریں. بھائی میں کاریگر ہوں اور مجھے آپ کی یہ اچھی ڈیزائنیں پسند آئی ہیں تو آپ مجھے اس کی تصویریں سینڈ کر لیں، تو میں تصویریں سینڈ کرنے میں دیر نہیں کروں گا. باقی جھوٹ بول کے کہے گا کہ یار میں آرڈر دیتا ہوں. بھائی آرڈر یہ آپ نہیں سمجھے کہ بس میں آپ کے آرڈر کے انتظار میں بیٹھا ہوں. میں آرڈرز کے لیے جو ہے یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر رہا. میرے پاس جو اپنے شہر کے حساب سے جو آرڈر ہیں نا، میں ان کو جو ہے پورا نہیں کر پا رہا. تو آپ کے آرڈرز کہاں سے پک کروں گا؟ لیکن ملیں گے تو پک بھی کر لوں گا. صحیح ہے، ملیں گے تو اللہ پاک نے ہمیں روزی دی ہوئی ہے تو پک بھی کر لوں گا. لیکن یہ نہیں کہنا کہ بس بھائی کو ہم نے وائس کر دیا، پک بھیج دے گا، ہم سیکھ لیں گے اور بس وہ انتظار میں رہے گا، ڈاج میں رکھیں گے. یہ ڈاج میں نہیں رکھنا. بھائی جو روزی رزق دیتا ہے نا، وہ اللہ کی ذات دیتی ہے. میرے یا آپ کے ہاتھ میں اگر یہ چیز ہوتی نا تو بہت یہ زمانہ پہلے ختم ہو جاتا. یہ روزی رزق دینا اس رب کی ذات کا کام ہے. وہ ہر کسی کو اپنے حصے کا ہنر، علم اور رزق دیتا رہتا ہے. تو یہ دیکھیں پر اس کا کمپلیٹ ہو گیا اور پر کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کی جو سر والا حصہ ہے، جو کاندھا ہے، اس کی ڈائیورشن شروع ہو گئی ہے. تو یہ ڈائیورشن شروع ہونے کے بعد یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہم نے یہاں پہ کہیں پہ 2 رسیاں ایک ساتھ کرنی ہے، کہیں پہ 2 ایکسٹرا اٹھانی ہے. یہ سارا طریقہ کار آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈھکی چھپی کوئی سی بات نہیں ہے. تو میں آپ کو کیا وائس اوور کر کے بتاؤں کہ یار اتنی رسیاں کرنی ہے، اتنی کرنی ہے. سارا پروسیس آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو ریپیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا. میں اگر جھوٹے موٹے حساب سے کوئی ویڈیوز بنا کے یہاں پہ اپلوڈ کرتا نا تو ہو سکتا ہے میں اپنے چینل کو بڑی منزل تک پہنچاتا. لیکن جتنی اسپیڈ سے وہ اوپر جاتا نا، اتنی اسپیڈ سے اس کو کوئی ایسا دھچکا لگتا کہ وہ نیچے آ کے گرتا. لیکن جو سچائی والا کام ہے نا، اس پہ مجھے امپرومنٹ مل رہی ہے. سلو امپرومنٹ مل رہی ہے، لیکن مل رہی ہے. تو مجھے اگر اچھے بات پہ، سیدھے بات پہ کام، میرے کو پروموشن مل رہا ہے اور میرے چینل کو گروتھ مل رہی ہے تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں جھوٹ بول کے کیوں دوسروں کی نظروں میں خراب ہو جاؤں؟ اگر مجھے کوئی دوست اچھا کمنٹس نہیں کرتا تو برا بھی نہیں کرتا، کیونکہ میں کام ہی ایسا نہیں بتاتا کہ یار اس کو ایسے کرو ویسے کرو. اب یہ دوسرے مور کی جو یہ ٹانگ ہے وہ شروع ہو گئی ہے. پہلی ٹانگ وہ اس کے اپوزٹ بنے گا. جہاں پہ میرے ہاتھ ہیں وہاں پہ دوسرے مور کی باڈی شروع ہونے والی ہے. تو دوسرا مور جو ہے نا وہ پیروں سے شروع ہوتا ہے، پیروں سے شروع ہوگا. تو یہ پارٹ بھی ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے. بس آپ کی دعاؤں سے، آپ دوستوں نے، اور جو فیض میرا دوست ہے نا ہمارا، وہ مجھے اتنی دعائیں کرتا ہے، اتنی دعائیں کرتا ہے. اللہ پاک اس کو بھی خوش رکھے.
میں اگر وہ وائس آپ کے ساتھ شیئر کروں نا یہاں یوٹیوب پہ، تو آپ بولیں گے کہ کتنی دعائیں کرتا ہے۔ تو دعائیں اچھی ہیں یا وہ جو جھوٹ بولیں اور وہ کام ایسے ہو بھی نہیں، اور اگڑم شگڑم ویڈیو بنا کے بھی بھیجوں تو وہ پھر گالیاں ہی ملیں گی نا۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا پارٹ نمبر 7، اور پارٹ نمبر 8 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔